الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر صدق الله العظيم. محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اور رسولوں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ہر نبی کا مشن، ہر نبی کی تعلیمات، ہر نبی کے احکامات سب کے سب خدا کی توحید سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے خدا کی توحید کی جانب بلانے کے لیے بھیجا۔ جب جب معاشرے میں بگاڑ آتا تھا، اللہ تبارک و تعالی انبیاء علیہ السلام کو اور رسولوں کو مبعوث فرماتا اور ان کے ذریعے قوم کو ہدایت کا راستہ دکھاتا۔ یہ سلسلہ اول زمانے سے چلتا رہا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا تو ان کو بھی نبی بنا کر بھیجا، ان کے بعد ان کی نسل بڑھتی چلی گئی، تو پھر دیگر انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجنا شروع کیا۔ جب جب بھی قوم کے لیے ضرورت ہوئی کہ ان کو دین کی طرف بلایا جائے، ان کو توحید کی طرف بلایا جائے، جب جب بھی قوم میں جہالت بڑھتی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر ہر قوم کو ہر زمانے میں خدا کی پہچان کے لیے نبی کو بھیجا جاتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام آتے تھے اور اپنی قوم کو سیدھا راستہ دکھاتے تھے۔ بت پرستی، آتش پرستی اور دیگر خدا کی مخلوقات کی پوجا کو چھوڑ کر خدا کی عبادت کی دعوت دیتے تھے۔ ہر نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسی عمل کو بروکار لایا اور بہتی ہوئے قوموں کو سیدھا راستہ دکھاتے رہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے۔ معجزہ یعنی ایسی غیر فطری چیز انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے پیش آتی تھی جو عام انسان کے بس میں نہیں ہے۔ اگر وہ خدا کی جانب سے ہو کہ جو عام انسان کے بس میں نہیں، تو اسے خدا کی رحمت اور خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، اور اگر انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ہو تو اس کو معجزہ کہا جاتا ہے، اور اگر وہی سیم چیز اولیاء اللہ کی جانب سے ہو، بزرگان دین کی جانب سے پیش آئے، تو اس کو کرامات کہا جاتا ہے، یعنی غیر فطری چیز جو کسی انسان کے ذریعے ہو۔ البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو بھیجا تو ہر نبی کے ساتھ معجزات میں بھیجے، تاکہ لوگ اس چیز کو دیکھ کر سمجھیں کہ یہ خدا کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، یعنی ان سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو عام انسان سے نہیں ہوتی۔ اس سے لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ اللہ کے ذریعے ان کو ہماری جانب بھیجا گیا ہے تاکہ یہ ہم کو خدا کے راستے کی جانب بلائیں۔ اور اللہ نے معجزات ہر نبی کو اس قوم کی عادت کے مطابق دیے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جاتے تھے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا زمین پر مارتے تو وہ سانپ بن جاتا, اور اگر اس کو ہاتھ میں لے کر چلتے تو وہ لاٹھی کا بھی استعمال کرتے تھے. یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے دیا گیا کہ ان کے زمانے میں جادو کا بہت زور تھا. ہر جگہ جادو عام تھا. جادو کے ذریعے سے وہ لوگ عجیب عجیب اعمال کیا کرتے تھے, لوگوں کو مسحور کیا کرتے تھے. تو کیونکہ ان کے قوم کا مزاج تھا, وہ جادو کو سمجھتے تھے, جادو کو جانتے تھے, جادو کے ماہرین تھے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ عطا فرمایا لاٹھی کی شکل میں, کہ اگر اس کو زمین پہ چھوڑتے تو وہ سانپ بن جاتا. تو یہ چیز جادو سے ملتی جلتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وجہ سے اس طریقے کا معجزہ عطا فرمایا تاکہ ان کے دماغوں میں بات آسانی سے سرایت کر سکے, تاکہ ان کی سمجھ میں بات آسانی سے آ سکے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مشہور واقعہ بھی ہے کہ جب ان کے معجزات کو فرعون نے اور فرعون کے وزیروں نے دیکھا تو انہوں نے یہی کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے, نعوذ باللہ, اس کا تو مقابلہ ہمارے لیے آسان ہے. اس نے تمام دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو جمع کر لیا, کیونکہ فرعون کی بادشاہت تھی, نعوذ باللہ اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. تو اس نے دنیا کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو اپنے پاس بلایا اور جمع کیا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا کر کہنے لگا کہ میں تمہارا مقابلہ رکھتا ہوں اپنے جادوگروں سے. اگر تم سچے ہو تو تم فلاں دن آ جانا. جادو کا ایک مقابلہ رکھا گیا, ایک میدان سجایا گیا, وہاں جادو کا اعلان کیا گیا کہ فلاں دن یہاں پر مقابلہ ہوگا. اس کی نظر کے مطابق وہ جادو تھا, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معجزے کے طور پر ایک چیز عطا کی تھی. چنانچہ مقررہ دن پر جادوگروں کو بلا لیا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وہاں تشریف لے گئے. پھر ان کے آپس میں مقابلہ شروع ہوا. مقابلہ جب شروع ہوا اور حضرت موسیٰ انہوں نے اپنا کرتب دکھایا, موسیٰ علیہ السلام نے اپنا کرتب دکھایا, اپنے عصا کا استعمال کیا. تو شروع میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خوف آیا انسانی فطرت کے مطابق کہ جو سانپ پہننے لگے ان کے جادو کے مطابق. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم کیا, وحی بھیجی کہ آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیجئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا جیسے ہی زمین پر ڈالا تو وہ ایک اژدہے کی شکل اختیار کر گیا اور ان کے تمام سانپوں کو نگل گیا. اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پکڑا تو پھر سے عصا یعنی لکڑی بن گئی, بیت کی شکل بن گئی. تو کیونکہ وہ لوگ جادوگر تھے, جادو سے واقف تھے, جادو کے علم کو جانتے تھے, تمام جادوگروں کو حیرت ہوئی کہ جادو کا جو علم ہے اس میں تو یہ چیز کہیں نہیں ہے جیسا ان کے ساتھ پیش آیا ہے. ان کے جادو کے طریقے الگ تھے اور یہ طریقہ انہوں نے الگ دیکھا. تو چنانچہ ان کی بات سمجھ میں آئی اور وہ خدا کی توحید کے قائل ہوئے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے. الغرض اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو جو معجزات عطا فرمائے وہ قوم کے مزاج کے مطابق عطا فرمائے, قوم میں اس وقت جو چیز رائج تھی اس کے مطابق عطا فرمائے. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا تو ان کے دور میں طب کا بہت رواج تھا, ڈاکٹری بہت عروج پر تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو معجزہ دیا ان کو کہ وہ زندے کو ہاتھ لگاتے, زندہ پرندے کو ہاتھ لگاتے اور یوں اڑا دیتے, زندے کو وہ حکم کرتے اور وہ اٹھ کر بیٹھ جاتا. کیونکہ طب کا تعلق انسان کے جسم سے ہے, انسان کی بیماریوں سے ہے. تو اللہ نے ان کو ایسا معجزہ عطا کیا جس کے ذریعے سے وہ چیز انسان کو مل جاتی تھی جو کسی
ڈاکٹر کے بس میں ہے ہی نہیں، اس دور میں تھی نہ آج ہے نہ قیامت تک رہی۔ وہ کیا چیز تھی کہ اللہ ان کے ہاتھ کے ذریعے سے، اللہ کے حکم سے مردے میں جان آ جاتی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کو معجزے ایسے عطا کیے کہ جو قوم کا مزاج تھا، جو قوم میں چیزیں رائج تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کو جو معجزہ عطا کیا گیا، وہ معجزہ قرآن کی شکل میں عطا کیا گیا۔ قرآن کی شکل میں اس لیے عطا کیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کے اندر فصیح اللسان اور فصیح البلاغ ہونا بہت بڑی بات تھی۔ اس زمانے میں شعر و شاعری کی عروج پر تھی، زبان کو جاننا بہت کمال کی بات تھی۔ عرب کے بچوں کو اشعار یاد ہوا کرتے تھے، وہ اپنی زبان میں بہت ماہر ہوا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سامنے ایسا معجزہ پیش کیا جس کا نام قرآن ہے، اور اس کے بعد ان کو چیلنج بھی کیا کہ اگر تم اس کے مطابق ایک آیت بھی لے کر آ جاؤ تو تمہارا چیلنج ہے کہ ایک آیت بھی تم لے کر نہیں آ سکتے۔ حالانکہ ان کو اپنی زبان پر عروج حاصل تھا، ان کو اپنی زبان پر غرور تھا، اور انہی کی زبان میں یعنی عربی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عربوں کے پاس قرآن نازل فرمایا، اور پھر ان کو چیلنج کیا کہ اس کے مطابق تم ایک آیت بھی نہیں لا سکتے۔ جب ایسی آیت نازل ہوئی تو ابو جہل نے سوچا کہ میں اس کے مطابق آیتیں بناؤں گا، اس کے مطابق ایک سورہ لکھ کر لاؤں گا۔ چنانچہ اس نے بھی بڑے بڑے فصحاء اور علماء کو جمع کیا، عربی دانوں کو جمع کیا، اور یہ کوشش کی کہ قرآن کی ایک سورت کے مطابق سورت بنا سکے۔ بہت کوششوں کے بعد، بہت اس کی کاوشوں کے بعد اس نے ایک آیت تیار کی، ایک سورہ تیار کیا جو القاریعۃ ما القاریعۃ کے ہم وزن پر اس نے تیار کرنے کی کوشش کی۔ القاریعۃ ما القاریعۃ وما ادراک ما القاریعۃ، یہ جو سورت ہے اس میں قیامت کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے، قیامت کے منظر کو بیان کیا گیا ہے، اور جب اس نے اس کے مطابق پیش کرنے کا چاہا تو اس نے ہاتھی کا نقشہ کھینچا کہ الفیل ما الفیل وما ادراک ما الفیل، ہاتھی بھی کیا ہاتھی ہے، اور اس کی دم ایسی ہے، اس کی چال ایسی ہے۔ تو وہ اس زمانے میں مذاق بن کے رہ گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا خوفناک منظر کے متعلق آیت پیش کر رہا ہے، اور یہ ایک جانور جس کی کوئی حیثیت نہیں، جو انسان کے بھی خوابوں میں آ جاتا ہے، ایسے جانور کے متعلق بتا رہا ہے۔ تو گویا اس نے اللہ کے بھیجے ہوئے معجزے کو چیلنج کیا جو کہ ممکن نہیں ہے، اور آج تک بھی قرآن ایسا معجزہ ہے کہ اس کے مطابق کوئی ایک آیت پیش نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کسی معجزے کے برابر دنیا کی کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، دنیا چاہے جتنی کوششیں کر لے۔ تو دین کا حق ہونا اور برحق ہونا صرف اسی بات سے کافی ہے کہ قرآن جیسے معجزے کے برابر کوئی ایک آیت بھی پیش نہیں کر سکتا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بھی بہت سارے معجزات کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا۔ مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی جانب اشارہ کیا، انگلی سے اشارہ کیا، اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سارے معجزات کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ قوم یہ جان سکے کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں، ان سے وہ چیزیں سرزد ہوتی ہیں جو عام انسان سے نہیں ہو سکتی۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ انوکھی چیز کی طرف دوڑتا ہے اور اسے قبول کرتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے معجزات دے کر بھیجا تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ خدا کے سچے بھیجے ہوئے رسول ہیں، سچے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں۔ اس کے باوجود بھی انہوں نے ہٹ دھرمی کی اور دین کو قبول کرنے سے انکار کیا۔
تو یہ کیا تھا؟ ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں چلا کہ دین سچا ہے، وہ سب جانتے تھے۔ قرآن کی آیت میں ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی کو ایسے جانتے تھے جیسے وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں، یعنی وہ نبی کو سچا پکا ہونے میں ایسا جانتے تھے جیسے کہ کوئی اپنے بیٹے اور بیٹی کو پہچانتا ہے کہ یہ میری ہی اولاد ہے۔ لیکن صرف وجہ یہ تھی کہ ان کے اندر انا پرستی تھی، ان کو یہ ماننا ہی نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے نبی ہیں اور اس کے رسول ہیں، وہ راہ حق کی طرف آنا ہی نہیں چاہتے تھے، اسی لیے ان کو دین نصیب نہیں ہوا اور وہ اپنے کفر کے ساتھ ایمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جس کے پاس دین نہیں ہے ان کو بھی اس دین کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی، اس کی طرف راغب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔